أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. کے ساتھ حافظ سمیع اعظم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش کہ دعا میں شرکت کر لیں، جلسے کو ختم نہیں بلکہ آئندہ سالوں کے لیے ملتوی کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مدرسے کی برکت ہے کہ ہمارے یہاں قاضی شریعت مولانا انظار صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ یہ مدرسے کی برکت ہے کہ قاری حسنین مجاہد حسنین حبیبی صاحب جو نقیب ہندوستان اور بڑے بڑے مشاعروں میں یہ نظامت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا ارشاد قابی صاحب دیوبند کے پاس سہارنپور جو ضلع ہے دیوبند کا، سہارنپور سے تشریف لائے۔ یہ سب بڑے بڑے علماء تشریف لائے۔ یہ مدرسے کی برکت ہے اور آپ لوگوں کی محنت ہے۔ اس میں ہمارے صدر بھی، ہمارے سیکریٹری بھی، ہمارے خزانچی، ہمارے جتنے بھی مدرسے کے ممبران ہیں، ان سبوں اور پورے گاؤں والوں کی محنت ہے، ان کی محنت کی بنیاد پر۔ اور یہ جو ہمارے مدرسے میں علماء کام کر رہے ہیں، قاری صاحب کام کر رہے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کام کر رہے ہیں، ان سب کی محنتوں کے نتیجہ میں اللہ نے یہ جو ہے نورانی محفل سجایا اور ہم اور آپ نے ملاقات کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی۔ تو سننے کے بعد عمل کی نیت کرنا ہے۔ آپ نے اس جلسے میں چاہے 50,000 خرچ کیا ہو، چاہے 70,000 خرچ کیا ہو، کھانا میں، ٹینٹ میں، لائٹ میں، مائک میں، ان سب کا جو مقصد ہے وہ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سب جو ہے علم سیکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ علم سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس لیے یہ جو ہے مجلس سجائی گئی تھی، یہ بزم سجایا گیا تھا۔ اور اگر جو ہم علم نہ حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم حاصل نہ کرائیں اور عمل نہ کریں، تو یہ بزم سجانا سب بیکار ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کرسی خالی ہو گئی، لوگ چلے گئے، کچھ لوگ باقی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ سے مانگنے کا وقت آیا تو لوگ چلے گئے، کچھ ہی لوگ باقی ہیں، یہ خوش قسمت لوگ۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے مدرسہ کو آگے بڑھانے کے لیے اور بنانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کو جو قائم کیا مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے بعد مولانا ابو الحسن علوی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جب مدرسے میں بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا تو اسٹیشن پہ جا کے بھیک مانگا کہ اے لوگوں، میرے مدرسے کے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے لیے مجھے دے دو، میرے بچوں کے پیٹ بھر جائیں۔ اس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کر کے، بے عزت کر کے لوگوں کے سامنے، اور اس مدرسے کو سیچا اس لیے کہ لوگ اللہ والا علم سیکھ لیں،
یہ دین کا علم سیکھ لیں اور سیکھ کر عمل کرنے والے بن جائیں اور خود بھی عمل کرنے والے بن جائیں اور لوگوں کو بھی عمل کرانے والے بن جائیں، خود بھی اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں اور لوگوں کو بھی اللہ کو پہچاننے والا بنا دیں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی بات ہے، یہ علماء کی بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لوگوں نے اس علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس اتنی غربت کے ساتھ لوگ پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس کپڑے دھونے کے لیے صابن نہیں ہوا کرتے تھے، بچوں کو دھویا ہوا فین اٹھا کر اپنے کپڑے دھویا کرتے تھے، بچوں کے پھینکی ہوئی روٹیاں کھانے کے لیے نہیں ہوتے، جو اس روٹیوں کو اٹھا کر پانی میں بھگو کر کھا کر، اور علم سیکھا اور علم سیکھ کر اس امت تک کہ استنجا کا مسائل کیا ہیں، غسل کے مسائل کیا ہیں، جب تم ناپاک ہو جاؤ پورے طریقے سے تو تم پاک کیسے ہوگے، یہ ان علماء نے سکھایا، ان علماء کی محنت ہے۔ اس لیے کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ کسی عالم سے تمہاری دوستی تھی؟ تو کہا اے اللہ دوستی تو نہیں تھی، ان کے محلے میں رہتے تھے کہ نہیں، کہ کیا ان کے دسترخوان پر کھانا کھائے تھے؟ کہاں کھایا تھا؟ کہا جاؤ میں اسی بنا پر تجھے بخش دیا۔ بہت بڑی بات ہے، علماء کی صحبت حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ حکایتوں کا گلدستہ مولانا سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس میں یہ تذکرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا جی چاہتا ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے گاؤں والے ہیں، میں اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، ایک ایک لوگوں کی محبت ہے، تو محبت کی بنیاد پہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ یہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں، یہ حافظ، یہ قاری، یہ مفتی جو یہاں محنت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں آپ۔ کہا کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جب دونوں ہاتھ ملتے ہیں جب تالی بجتی ہے، جب تک آپ ان کی مدد نہیں کریں گے یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ یہ جو آپ نے چراغ جلایا ہے نا، یہ ٹمٹماتا ہوا، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں تک یہ چراغ جلتا رہے یہ دین کا، تو ان کی جو ہے مدد کرنی پڑے گی۔ ان مفتی صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ علماء ہیں، ان سب کی مدد کرنی پڑے گی۔ ہم نے دیکھا ہے، مئو میں نے پڑھا ہے، یہ سامنے جے کے میڈیا والے بیٹھے ہیں، اعظم گڑھ کے ہیں ماشاءاللہ، یہ اعظم گڑھ اور یہ مئو، یہ سب علم کا گڑھ ہے، علم دین کا گڑھ ہے۔ لوگ جو ہے گھر میں جو ہے لوم چلاتے ہیں اور فی سبیل اللہ جا کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان بچوں کو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں، مہینہ مہینہ کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک ایک آدمی ایک ایک سیٹ جو ہے باندھ رکھا ہے کہ میں سال میں مدرسے کو 1 لاکھ دوں گا، میں سال میں مدرسے کو 5 لاکھ دوں گا۔ وہ مدرسے والے چندہ کم کرتے ہیں، وہ لوگ وہیں سے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی جذبہ اور شوق پیدا ہونا چاہیے۔ کہا کہ جس طرح دنیا کی لالچ ہے نا، دین کی بھی لالچ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ اس پر کیا دے گا، اس مدرسے کے بنانے پر کیا دے گا، یہ بچے جب تک پڑھتے رہیں گے کیا ملے گا مجھے، کیا ملے گا، اس کی لالچ ہونی چاہیے۔ اور یہ جب پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہو جائے گا، آنکھ بند ہو جائے گا جب پتہ چلے گا۔ اس لیے کہا کسی شاعر نے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی رہی، رہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ سے ہمیں اس کا صلہ بھی لینا ہے۔ اللہ مجھے دینے کے لیے بھی کہا ہے کہ ہم تمہارے نیک عمل کے بدلے ہم تمہیں نیکیاں دیں گے، تو صلہ بھی لینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے ہم سب جو ہے اللہ سے لو لگا کر دعا کریں۔ بھائی دعا کر لیں، دعا کر لیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته، اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررة الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔
ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، کیا معلوم یہ جو ہم نے عمل کیا ہے، ہم نے اس یہ تیری دینی مجلس اور دینی محفل قائم کرنے میں جو ہم نے محنت کیا ہے، پیسے خرچ کیا ہے، علماء نے لوگوں سے دین کی باتیں کی ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت پڑھی ہے، اے اللہ اگر یہ تیرے لائق اگر یہ سب چیزیں ہیں تو ان چیزوں کی برکت سے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائیے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اور قیامت کے حساب کی سختی سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ جو زندہ ہیں، اے اللہ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرمائیے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے لیے ہر حال میں اور ہر طرح سے اے اللہ ان کے لیے ایصال ثواب، قرآن سے، مال سے، زبان سے اللہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ نیک اور فرمانبردار اے اللہ اولادوں میں سے بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اور فرمانبردار اولادوں میں سے بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما لیجئے، اس مجلس میں سننے والوں کو اور سنانے والوں کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس میں محنت کرنے والے کے اے اللہ محنت کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ مدرسے میں اساتذہ کی محنت کرنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے اندر اور ہمارے اندر اور ہماری کمیٹی کے اندر اے اللہ اخلاص پیدا فرما دیجئے، اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا بنا دیجئے، ریاکاری اور دکھلاوے سے اے اللہ کام کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا دیجئے، ہماری عورتوں کو بھی نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی نمازی بنا دیجئے، گناہوں سے پکا سچا توبہ کر کے اے اللہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، ذکر کرنے والا بنا دیجئے، درود شریف پڑھنے والا بنا دیجئے، اپنے بچوں کی اے اللہ علم دین اور قرآنی علم کی فکر دے دیجئے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ نہتے ہیں، جن کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ ان کے لیے مدد کو نازل فرما، اے اللہ ہر طرف سے ان کے لیے مدد کو نازل فرما، اے اللہ یہود و نصارہ مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ یہود و نصارہ مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ ان کے لیے اگر ہدایت نہیں لکھا ہے تو اے اللہ اپنے زمین کو اے اللہ ایسے ظالموں سے اے اللہ پاک فرما، اے اللہ اپنی زمین کو ایسے ظالموں سے پاک فرما، اے اللہ اپنی زمین کو ایسے ظالموں سے پاک فرما، اے اللہ اسلام کو سر بلند فرما، اے اللہ مسلمانوں کو سر بلند فرما، اے اللہ اس پہ جو غیروں کی نظر پڑی ہے اے اللہ ان کی نظر بد سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی، ہماری مساجد کی، ہمارے خانقاہوں کی، ہمارے مراکز کی، اے اللہ جس طرح جس لائن سے اللہ دینی خدمت ہو رہی ہے تمام چیزوں کی حفاظت فرما، ان میں خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جب آپ کسی کی حفاظت کرنے پہ آ جائیں تو اے اللہ کوئی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے لیے مر مٹنے والا بنا دیجئے، اے اللہ دین کے لیے جان اور مال کو قربان کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ انصار مدینہ کی طرح ہمارے بستی کے لوگوں کو انصار بنا دیجئے، انصار مدینہ کی طرح ہمارے بستی کے لوگوں کو انصار بنا دیجئے، اے اللہ انہوں نے جان مال وقت لگا کر اے اللہ اس دین کو سرسبز کیا تھا، ایسے ہم لوگوں کو بھی بنا دیجئے۔
دیجئے، ایسے بھی ہم لوگوں کو بنا دیجئے۔ اے اللہ تجھ سے ساری دنیا مانگ لیں تو تیرے پیشانی پہ شل نہیں آتا، لوگوں سے مانگتے ہیں تو پیشانی پہ شل آ جاتا ہے، اور تجھ سے مانگنے پہ تو تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ ہم سب کی جو اللہ جو مرادیں سب دل میں لیے ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سبھی کے مرادوں کو پورا فرما دیجئے، حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، گھر میں کاروبار میں خوب خیر و برکت، دین دنیا راہ چوگنی ترقی نصیب فرما، ہر قسم کی عرضی و سماوی آفات بلیات پریشانی اور بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر ہلاک ہونے والی بیماریوں سے، اچانک آنے والے حادثات سے، ناگہانی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، عزت والی ایمان والی موت نصیب فرما، عزت والی ایمان والی موت نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو خیر کی لائن سے ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے، اس میں ہم سب کی اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ہے اے اللہ ان شرور سے ہم سب کو اے اللہ پناہ نصیب فرما، پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، ہم غریبوں کا اگر تو نے دل جوئی نہیں کی، تانا دیں گے بدھ مسلم کا خدا کوئی نہیں، رحم کر تو اپنی رحیمی کو نہ بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں یا رب تو ہمیں نہ بھول جا۔ اے اللہ ہمارا سلام ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ کے سلام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم لوگوں نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب اور لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت جو ہے سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ بہادر گنج اور اطراف کے لوگ آئے اور اس جلسے کو کامیاب، بہت شکر گزار ہے پوری کمیٹی اور مدرسے کے لوگ، سب لوگ، پورے گاؤں کے لوگ شکر گزار حضرات کے۔ اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔